جی آپ یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے, ڈرا رہے ہیں لوگوں کو. ہمارے پشاور کے اندر ملتان میں نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں ایم پیز کو کہ جی آپ نے مارچ میں نہیں شرکت کرنا. یعنی یہ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ کہ یہ چوروں کو بٹھا رہے ہیں اوپر, جو اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں, بڑے بڑے محلوں میں باہر رہ رہے ہیں. وہ لوگ جو ملک ایک نیشنل فیڈرل پارٹی ہے جو کرپشن کے اگینسٹ لڑ رہی ہے, اس کو دیوار سے لگا رہے ہیں. اشرف شریف جیسے صحافیوں سے یہ کر رہے ہیں, اور ہم قوم بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھی رہے. میں تو اس کو جہاد کہتا ہوں, یہ پولیٹکس نہیں ہے. میں تو یہ جب تک میں زندہ ہوں میں نے تو ان سارے چوروں کا مقابلہ کرنا, اس نظام کا مقابلہ کرنا ہے. لانگ مارچ کا اعلان تو کر دیا گیا خان صاحب, لیکن یہ بتا دیں یہ جو لانگ مارچ ہے کیا یہ حکومت گراؤ مارچ ہے یا جسٹ آپ لوگ یہاں سے لانگ مارچ کریں گے اور دھرنا یا جلسہ کریں گے واپس ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ میں پھر سے کر دوں, پولیٹیکل پارٹی, میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہوں. مجھے جا کے امریکہ کے پیر پکڑنے کے لیے پاکستان میں کوئی فیصلے نہیں کروانے. میں ہوں ایک پاکستان کی عوام کا نمائندہ. میں نے اپنی عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہے, اور میں بار بار اپنی عوام کو نکال کے دکھا دیا. 6 مہینے میں کبھی کسی نے اتنے زیادہ اور اتنے بڑے جلسے نہیں کیے. کسی نے اسٹیبلشمنٹ اور ان سب کے اگینسٹ, یہ جتنے بھی یہ پارٹیز سب مل کے ان کی گورنمنٹ مشینری سب کے اگینسٹ جا کے 2 دفعہ الیکشن جیتے ہیں. کسی نے نہیں کیا, کیونکہ عوام کے ساتھ ہم ابھی بھی میں عوام کو ساتھ ملا رہا ہوں. ایک منٹ سن لیں. اسلام آباد میں ہم صرف کوئی لڑائی کرنے نہیں جا رہے, کوئی کسی سے لڑائی نہیں کر رہے, اور نہ ہی ہم نے کوئی قانون توڑنا ہے, نہ ہم نے کوئی ریڈ زون میں جانا ہے. جو بھی اسلام آباد میں ہوگا, جو عدالت نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ کدھر جا کے آپ جلسہ کر سکتے ہیں, ادھر ہی ہم کریں گے. ہم نے کوئی قانون نہیں توڑنا. اگر یہ کچھ کریں گے, اور میں یہ بھی آج کہہ دوں, اگر کسی نے کچھ اس پہ انتشار کیا, میں آج کہوں گا کہ ان میں سے لوگ کروائیں گے, کیونکہ ہمارے لوگوں نے کبھی انتشار نہیں کیا. انہوں نے جو ہمارے ساتھ 25 مئی کو کیا ہے, ان کے پلین کلوتھ میں لوگ پھر رہے تھے, وہ جان کے ڈنڈے گاڑیاں توڑ رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. ہمیں پتہ تھا ان کے لوگ ایجنسیز کے لوگ ہیں. ہمارے سارے لوگوں کو انسٹرکشنز ہیں, ہم نے پرامن رہنا ہے اور ہم انشاءاللہ پرامن رہیں گے. لیکن ہم صرف یہ دکھائیں گے کہ قوم آج پاکستان قوم کھڑی کدھر ہے, یہ نظر آئے گا ساروں کو اسلام آباد میں. بات باری ابھی آپ نے 3 روز پہلے اعلان کر دیا ہے کہ جمعے کو لانگ مارچ شروع ہو جائے گا, تو یقیناً جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ گرفتاریاں کرے گی. آپ کی گرفتاری کو کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس دوران آپ کہاں قیام کریں گے؟ لاہور میں رہیں گے, خیبر پختونخوا میں رہیں گے, کہاں کریں گے اس گرفتاری کو ورڈ کیا ہے؟ میں دیکھیں گرفتاری کے لیے تو میں بڑی دیر سے تیار بیٹھا تھا. بیگ بھی میرا پیکڈ ہوتا ہے ریگولرلی کہ اگر آئے تو میں چلا جاؤں گا. لیکن دیکھیں ظلم کیا ہے. یعنی میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ جو قرآن کی آیت ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر, اللہ کا حکم ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو, اور اس کے اوپر ایک معاشرہ, مہذب معاشرہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے. آج ذرا تماشا دیکھ لیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. سارے ڈاکو اوپر جا کے بیٹھ گئے ہیں, ان کے ساتھ جو وہ لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ذرا ایک ایک کو دیکھ لیں. 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. اسحاق ڈار ریٹن اس کا ایفیڈیوٹ ہے کہ میں نے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. بی سی کی ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے اس کے اوپر. قاضی فیملی جو ایلفرڈ میں لندن میں تھی, یہاں سے ان کے چوری کا پیسہ ادھر بھیجتا تھا اور ادھر سے پھر شریف خاندان کو آتا تھا. یہ اس کی ریٹن ایفیڈیوٹ ہے. وہ ہے فائنانس منسٹر. 18 قتل عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کیا ہوا. یہ ہے انٹیریئر منسٹر. شہباز شریف اور اس کا بیٹا, ان کو انڈر ٹرائل ان کو سزا ہونے والی تھی 16 ارب کے FIA کے کیسز پہ. ان کے جو 4 گواہ ہیں وہ مر گئے ہیں جب سے یہاں ہیں ہارٹ اٹیک سے. وہ FIA کا جو انویسٹیگیٹر ڈاکٹر رضوان وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا.
رانا ثناءاللہ کو جو کر رہا تھا انویسٹیگیٹ فیصل آباد میں، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ پاکستان میں ڈاکو راج، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے چلیں گے۔ میں آج آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے، فیصلہ کن وقت ہے۔ ان کے چوروں کے خلاف جو نہیں کھڑا ہوگا آج، اس کا مطلب کہ وہ اس ملک کی تباہی کے راستہ ہے، یعنی اس ملک کی جو بربادی کرنی ہے، ان لوگوں کو چلنے دو۔ یہ ملک تو ڈیفالٹ کی طرف اب جا رہا ہے۔ ڈیفالٹ کا مطلب کہ روپیہ گرے گا، روپیہ کدھر جا کے رکے گا، 300 پہ 250 350، کسی کو کیا پتا کیا ہوگا۔ ملک آگے لوگ مہنگائی میں مر گئے ہیں، 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ تو اگر ابھی ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے تو کب کھڑے ہوں گے؟ اور پھر دو قسم کی موومنٹس ہیں، ایک ہے سافٹ ریولوشن جو ہم کر رہے ہیں، عوام پیسفل دائرے میں رہ کے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر نہ انہوں نے جس طرح ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، کمر میری دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈسکوالیفائی، یہ جو کرنے جا رہے ہیں سارے، ان کو سمجھ آنی چاہیے، اور جو بھی اس ملک میں بڑے فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم تو کر رہے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں۔ ہم اگر فیل ہو گئے تو یہ تو سری لنکا تو اس کے سامنے کچھ ہوگا نہیں جو یہاں انتشار آنے والا ہے۔ سری لنکا کی تو 2.5 کروڑ آبادی ہے، یا 25-22 کروڑ کی آبادی ہے۔ یہاں تو ایک دفعہ یہ بکھر گیا ملک، یہ تو کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا۔ تو بجائے یہ کہ چوروں کو بیک کریں، یہ لوگ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرنے دیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس وقت۔ شکریہ جی۔